اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولہ الشکر ولہ الحمد کہ ہم اپنی جن کوششوں کو آپ حضرات تک پہنچا رہے ہیں، الحمدللہ آپ کے کمنٹس ہمیں مسلسل حوصلہ عطا کر رہے ہیں، اور یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات تمام مسائل اسلامیہ سے آگاہی کے لیے ہمارے چینل کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور تمام دوستوں تک بھی ہمارے چینل کو پہنچا رہے ہیں۔ اس میں میں آپ کا تمام حضرات کا اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ احکام اسلام ہندی زبان میں آغائے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی السیستانی دامد اللہ الوارث کے فتاوی کی روشنی میں خدمت اقدس میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ باب نجاسات چل رہا ہے اور الحمدللہ اس منزل کے اوپر ہم آپ کی خدمت اقدس میں جن مراحل تک گفتگو کو لے کے آ چکے ہیں ان چیزوں میں یہ آخری گفتگو ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت اقدس میں باب نجاسات کے آخری حصے کو، جس میں احکام نجاسات کا بیان کیا گیا ہے، خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، آپ دیکھیے، پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی قسم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، الحمدللہ آپ حضرات کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں اور ہم سے مسائل کو اچھی طرح سے سمجھنے کی مکمل کوشش کر سکتے ہیں۔ آئیے، کتاب اسکرین پر موجود ہے۔ احکام نجاسات، یہ نجاسات کے آخری مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے کہ جہاں نجاسات کے مطابق وہ باقی احکامات جن کا ذکر رہ گیا تھا ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی تحریر اور ورق کو نجس کرنا جبکہ وہ فعل بے حرمتی میں شمار ہوتا ہو تو صرف گناہ ہی نہیں ہے بلکہ قطعاً حرام ہے، بلا شبہ حرام ہے، اور اگر نجس ہو جائے تو فوراً پانی سے پاک کرنا اور پانی سے دھونا اس کا ضروری ہے۔ بلکہ اس بات کو خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ کام بے حرمتی میں شمار نہ بھی ہوتا ہو، کہیں اس کام میں بے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو، تب بھی احتیاط واجب کی بنیاد پر کلام پاک کو نجس کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور پانی سے دھونا واجب ہے۔ یعنی کلام پاک اور اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے اسماء گرامی، یہ سب کے سب ایک ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اگر کوئی نجس کر رہا ہے، فرض کیجئے کہیں لکھے ہوئے ہیں، خون ڈال رہا ہے، خون کی چھینٹیں آ رہی ہیں، تو یہ قطعاً حرام ہے، خواہ اس سے بے حرمتی کا شائبہ ہوتا ہو، یہ بے حرمتی کا شائبہ نہ ہوتا ہو، ہر صورت میں یہ حرام ہے۔ اور اگر کہیں خدا نخواستہ استغفر اللہ کام ہو جائے تو فوراً ہی اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر قرآن مجید کی جلد نجس ہو جائے اور اس سے قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہو تو جلد کو پانی سے دھونا نہایت ضروری ہے۔ آپ کے اوپر واجب ہے کہ قرآن مجید کی جلد کو فوراً پانی سے دھوئیں اور فوراً اس کو پاک و صاف کریں۔ قرآن مجید کو کسی عین نجاسات مثلاً خون یا مردار پر رکھنا، خواہ وہ عین نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو، فرض کیجئے اگر کہیں خون نجس ہو چکا ہے، اور معاف کیجئے فرض کیجئے اگر کہیں خون پڑا ہوا ہے، وہ خون خشک ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خون سرایت کر کہیں اور تک تو نہیں جاتا، لیکن ظاہر نجاست تو ہے ہی۔ اگر کوئی قرآن مجید کو اس کے اوپر رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر رکھنا انسانی معاشرے کی نگاہ میں ایک بے حرمتی کا سبب قرار پاتا ہے، لہذا یہ کام کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری شکل یہ ہے کہ اگر کوئی، جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ مثلاً کسی مردار کے اوپر رکھا جائے، مثلا کوئی کسی کی یہاں موت ہو گئی، اللہ نہ کرے کہ کسی کی موت ہوئی ہو اس منزل کے اوپر، فرض کیجئے اگر کہیں مردار موجود ہے، کوئی لاش موجود ہے، اور کوئی انسان قرآن مجید کو پاس پڑھ رہا ہے، عمر خواتین لاشیں کے پاس میں پڑھتی ہیں قرآن مجید ایصال ثواب کے لیے، تو اگر فرض کیجئے اس کو غسل نہیں دیا گیا ہے اور کوئی انسان کہیں جانا چاہتا تو پہلے اس کو اوپر رکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ابھی نجس ہے، غسل سے پہلے تک وہ نجس ہے، اس کو اگر کوئی چھو لے تو اس کے اوپر غسل مسمیت واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ کام کرنا درست نہیں ہے، اور کوئی انسان اگر ایسا کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے، اس کو بارگاہ الہی کے اندر
قرآن مجید کو نجس روشنائی سے لکھنا خواہ وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ فرض کیجئے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن مجید کی آیت کے نیت سے لکھ رہا ہے اور صرف اس نے حرف بے لکھا ہے، تو حرف بے کیوں لکھ رہا ہے وہ بھی قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس معاملے میں شامل ہوتا ہے کہ گویا قرآن مجید کو نجس کر رہا ہے، اور قرآن مجید کو نجس کرنا حرام ہے، درست نہیں ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اور اگر لکھا جا چکا ہو تو اسے پانی سے دھو کر یا چھیل کر یا کسی اور طریقے سے مٹا دینا نہایت ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید کو نجس نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ اگر اب یہ ایک اہم ترین اور مسئلہ سمجھ فرمائیں گے آپ کہ اگر کافر کو کوئی بھی ایسا کافر، میں نے عرض کیا تھا کافر کی ڈیفینیشن کیا ہے، کافر کی تعریف کیا بتایا تھا، کافر کو قرآن مجید دینا بے حرمتی کا موجب ہو تو حرام ہے۔ کوئی کافر آپ سے قرآن مجید مانگ رہا ہے اور اگر وہ کافر اس لیے لے رہا ہے تاکہ وہ اس کی توہین کرے، فرض اس کی بے حرمتی کرے، تو قطعاً جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، حرام ہے، اور اس سے قرآن مجید کو واپس لے لینا واجب ہے۔ یہ ضروری ہے اس منزل کے اوپر کہ کوئی انسان قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرے۔ اگر قرآن مجید کا ایک ورق یا کوئی ایسی چیز جس کی احترام ضروری ہو، مثلاً ایسا کاغذ جس پر اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی موجود ہو، یا کسی امام کا، امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک کسی ایک کا نام بھی لکھا ہوا ہو، خدا نخواستہ وہ بیت الخلاء میں گر جائے، ٹوائلٹ میں گر جائے، تو اس کا باہر نکالنا اور اسے دھونا واجب ہے، خواہ اس پر کچھ رقم ہی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ فرض کیجئے اس کو اس طرح سمجھیے کہ اگر کسی کی ہاتھ میں انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی کے اوپر مثلا اسماء اللہ میں سے کوئی ایک اسم تحریر ہے، نقش ہے، یا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک موجود ہے، یا ائمہ طاہرین میں سے کسی ایک امام کا اسم مبارک تحریر ہے، کندھا ہے اس کے اوپر، اور وہ انگوٹھی فرض کیے ٹوائلٹ میں گر جائے، تو اس کو نکالنا، اس کو دھونا، اس کو پاک کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اگر فرض کیجئے وہ اندر چلی جائے اور اس کے اوپر پیسہ صرف کرنے کے نتیجے میں کام ہوتا ہو، تو چاہے پیسہ ہی صرف کیوں نہ کرنا پڑے، اس کو نکالنا واجب ہے۔ اور اگر اس کا باہر نکالنا ممکن نہ ہو، فرض کیجئے اتنی گٹر میں چلی گئی ہے، جا چکی ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس وقت تک اس بیت الخلاء کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو جائے کہ وہ گل کر ختم ہو گیا ہو۔ یہ خاص طور پہ بہت ضروری ہے، خدا نخواستہ اس طرح کے مسائل بعض اوقات ہو جاتے ہیں اور سننے کو آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ائمہ طاہرین اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اسماء اللہ کا خیال اتنا زیادہ رکھیں کہ کم از کم ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہوئے ان چیزوں کو ساتھ میں لے کر نہ جائیں کہ جن کے ٹوائلٹ میں گرنے کا خطرہ ہو گیا ہو۔ اسی طرح اگر آپ کے خاک شفا خدا نخواستہ کوئی اللہ نہ کرے بیت الخلاء میں لے گیا ہو اور بیت الخلاء میں گر جائے، تو اس کا نکالنا ممکن اگر نہ ہو تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، اس وقت تک بیت الخلاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا پہلی منزل کے اوپر ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں، ایسی جگہوں پر بالکل بھی چیزوں کو لے کے نہ جائیں۔ اور اس کے بعد میں اہم ترین مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ نجس چیز کا کھانا، پینا اور دوسرے کو کھلانا اور پلانا بھی نجس ہے، حرام ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو ان مراحل سے محفوظ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور حقیقت میں احکام اسلامی کو واقعی طور کے اوپر سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔